صدا سیدی کے حق ور کی سب پڑھے رسول پاک سے نسبت صدا سیدی نہیں بھولے گی امت کو وفا سیدی کے اکبر کی نہیں بھولے گی امت کو وفا سیدی۔ توجہ سے سنیے گا، نبی حسان سے کہتے سناؤ منقبت مجھ کو، نبی حسان سے کہتے سناؤ منقبت مجھ کو، نبی کو تھی پسند کیسی ثنا سے دے کہ اکبر کے، نبی کو تھی پسند کیسی ثنا سے دے۔ اور توجہ، انہیں تو آج بھی پہلو میں آقا نے سلایا ہے، انہیں تو اے آج پڑھو، انہیں تو آج بھی پہلو میں آقا نے سلایا ہے، انہیں تو آج بھی پہلو میں آقا نے سلایا ہے، یہ منکر شان کیا جانے بلا سے دے کہ اکبر کے، یہ منکر شان کیا جانے بلا سے دے کہ۔ توجہ نہ شعر سننا جی ذرا، رسول پاک کے قدموں میں آ کے سب لٹایا ہے، رسول پاک کے قدموں میں آ کے سب لٹایا ہے، اے سب جی بھی بڑا مزہ جے، رسول پاک کے قدموں میں آ کے سب لوٹایا ہے، اے منکر دیکھ لے تو بھی سخا سے دے کہ اکبر کے، اے منکر دیکھ لے تو بھی سخا سے دے کہ اکبر کے۔ اور آخری شعر سنیں، نہ مانوں میں کیوں افضل بلا صدیق اکبر کو، نہ مانوں میں کیوں افضل بلا صدیق اکبر کو، نہ مانوں میں کیوں افضل بلا صدیق اکبر کو، کرے مولا علی بھی اقتدا سے دے کہ اکبر کے، کرے مولا علی بھی اقتدا سے دے کہ اکبر کی، نہیں بھولے گی نہیں بھولے گی امت کو وفا صدیق۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان میں چند باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔
اب یہ دیکھیں یہ قرآن ہے اور میں زبانی بھی آپ کو آیت سنا سکتا تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. زبانی بھی سنا سکنا سا لیکن تانوں اج سنانا بھی ہے تے قرآن دکھانا بھی ہے. سنن دا بھی مزہ آئے گا, قرآن دیکھن دا بھی مزہ آئے گا. اب ذرا آپ غور کریں, توجہ رکھیے گا ذرا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے دوسرا, یہ دو کا ذکر ہے. کس کا؟ ثانی اثنین, صرف دو جان سے. اعلیٰ حضرت نے کی ترجمہ کیتا صرف آئے ہائے ہائے. اے جڑا اعلیٰ حضرت نے صرف لایا نا کنیاں نو صفر کر چھڑیا وے. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں, کیونکہ یہ پہلا ترجمہ آپ کو سنایا جو عمومی طور پہ کیا جاتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کمال احمد رضا کرتے ہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, صرف وہ دو جان سے. اب ذرا توجہ رکھنا, صرف وہ دو جان سے. تو فرمایا اذ ہما فی الغاری, توجہ رکھنا, کیونکہ یار آپ کو پتا ہے کہ جب تک میں بھی یعنی کہ اپنے سرور کی حد تک نہ پہنچوں تو پھر میرے سے آگے نہیں چلا جاتا. دیکھو پہلے کیا کیا, صرف دو جان سے, دو جان سے, دو جان سے. پھر اگے پھر رب نے تسنیہ دی ضمیر لے آندی, اذ ہما فی الغاری, جب صرف وہ دونوں غار میں تھے. توجہ رکھیے ہے, پہلے دیکھو صرف وہ دو جان سے, اگے فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ دونوں غار میں تھے. پھر ہوا کیا, اذ یقول لصاحبہ اللہ اکبر کبیرہ. او یار بڑیاں نے ترجمہ کیتا ہے جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا, لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اذ یقول لصاحبہ, جب انہوں نے اپنے یار سے کہا. جب انہوں نے اپنے یار سے کہا, کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, ان اللہ معنا, صرف رب میرے ساتھ نہیں, معنا ہم دونوں کے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہم. آپ نے ذرا لطف لینا ہے, جے ذوق دی معراج نہ ہوئی تو پھر آکھی ہوا ہے. اب ذرا غور کرنا دوستان محتشم, یہ دیکھو پہلے بھی دو ہے, پھر ضمیر میں بھی دو ہے, پھر آگے بھی دو ہے, یعنی حرفوں کے اندر بھی دو کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر ضمیر جو ہے وہ بھی تثنیہ کی لائی جا رہی ہے, یعنی کہ دو کی لائی جا رہی ہے. اب ذرا غور کرنا کیونکہ معاملہ بڑا اہم ہے. صحابہ کہف دی جدو گل آئی نا, اے میں تاں پہلے کھول کے تانوں سنانا پہ, زبانی بھی سنا سکنا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. لیکن ان غور صحابہ کہف دی واری آئی, رب کہتا ہے جدو گل ہوئی نا کنے سن صحابہ کہف, یعنی کہ غار والے کنے سن صحابہ کہف, جدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت چو, ہاں او جناب والا لوکاں نے آپس میں بحث شروع کی تھی, کتنے تھے؟ اب توجہ رکھنا, سیقولون ثلاثۃ رابعہم, فرمایا وہ کہنے لگے کہ وہ تین تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. وہ تین تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم, وہ کہنے لگے وہ پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. ویقولون, فرمایا پھر کچھ کہنے لگے سبعۃ ثامنہم, فرمایا کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. رب کہندا ہے قل ربی اعلم, توانوں نہیں پتا کتنے تھے, ہمیں پتا ہے کتنے تھے. یعنی کہ لوگی ہلے تک دیکھو نا قرآن ہے, دیکھو کئیاں نے آکھیا تین تے چوتھا کتا تھا, تین تے چوتھا کتا تھا. تسی اندازہ کرو او یار جتھے انہاں دا ذکر کیتا ہے نا, رب نے اے نہیں کیتا کہ ایک دفعہ کتے دا ذکر کیتا ہوئے تے اگر اگے نہ کیتا ہوئے, وہ کتے دا ذکر قرآن چ ہوندا پیا ہے. او فرمایا وجہ اے وے انہاں دا سی. دیکھو بار بار کلبہم 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 کلب, کتا نہیں آکھیا, ان کا کتا. پتہ ہے چلیا کتا بھی ان کا ہو جائے تو رب کو پیارا ہو جاتا ہے, تو پھر صدیق کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ توجہ ہے میری بات کی طرف؟
اب آپ غور کریں. اب دیکھو ادھر سلاسۃ الرابعہم کلبہم خمسۃ سادسہم کلبہم سبعۃ وثامنہم کلبہم, 7 تھے, 8واں کتا تھا, 3 تھے. کچھ لوگوں نے کہا شک چ پیرے, لیکن ایتھے رب نے آکھیا 2 ہی تھے. یعنی کہ کیوں یہ 2 کا؟ کیونکہ رب جانتا تھا بڑے بڑے کمال درجے کے کمینوں نے آنا ہے. کتے اے نہ آکھن نہیں ایک ہی سی, کتے اے نہ آکھن نہیں 3 سن. رب نے آکھیا نا بندے 2 ہی سن, ایک میرا یار سی, ایک میرے یار دا یار سی ہے. ایک میرا یار سی, ایک یار دا یار سی ہے. ثانی اثنینی اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں چودھری تھے, ادھر ادھر نہیں تکنا. نہ تھے بے ادبی والا ذرا رنگ نظر آیا تو بہت کام خراب ہو جانا. تھے دیکھو سارے, فرمایا صرف توجہ رکھنا. اب ذرا غور کرنا ذرا آگے. اذ یقول لصاحبہ, جب انہوں نے کہا صاحب سے, کسے کہا؟ اب ذرا غور کرنا. دیکھو نا واقعی عشق والے دا قرآن پڑھنا ہو رہے. رفیق دا مطلب ہی ہوندہ ہے دوست, خلیل دا مطلب ہی ہوندہ ہے دوست, حبیب دا مطلب ہی ہوندہ ہے دوست. لیکن نہ رفیق آیا, نہ خلیل آیا, تے نہ حبیب آیا. فرمایا صاحب. وجہ کی یہ جے تہاڈی روح نہ وجد کرے تے پھر آکھے اے جے صدیق اکبر دی شان. او فرمایا رفیق دے اندر صرف یار ہونا ثابت ہوندہ ہے, حبیب دے اندر صرف یار ہونا ثابت ہوندہ وے, خلیل دے اندر صرف یار ہونا ثابت ہوندہ ہے. جیڑا صاحب ہے نا اے دے اندر یار بھی ہونا ثابت ہوندہ ہے, صحابی ہونا بھی ثابت ہوندہ وے ہے. اذ یقول لصاحبہ, ان تسی ذرا غور کرو. اے قرآن میں تو دیکھو ذرا, اللہ تعالیٰ نے غار دا ذکر پہلے ہی کر چھڑیا, اور اللہ تعالیٰ نے اے نہیں آکھیا غار کا ساتھی, یہ نہیں کہا غار کا ساتھی, بلکہ آگے فرمایا جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا. کیونکہ اگر کہا جاتا نا غار کا ساتھی, کئیاں نے آکھنا سی صرف غار دے ساتھی سن, صرف غار دے ساتھی سن, صرف غار. اے اگلا جملہ ذرا توجہ نہ سننا ہے, صرف انہوں نے کہنا ہی صرف غار کے ہی ساتھی تھے. اذ یقول لصاحبہ, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صدیق صرف غار کا ساتھی نہیں تھا, جو نبی کے ہر لمحے کا ساتھی تھا اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اذ یقول, اچھا اس کے اندر نا ہجرت کا ذکر ہے مکہ سے مدینہ. جدوں کفار مکہ نے مسلمانہ دے نال بہت خطرناک حد تک اپنے بغض دا اظہار کرنا شروع کر دیتا, عداوت دا اظہار, یعنی کہ قدم قدم دے اتے رکاوٹاں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا اسلام دی خاطر مکے تو مدینے دی طرف ہجرت فرماؤ. توجہ رکھنا ذرا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بھی کہا, فرمایا اسلام دی خاطر ان جنہ نے کدی اپنے آبائی علاقے تو دوسرے علاقے نو اختیار کیتا ہے, وہ بھی جانتے ہیں کہ اپنا آبائی علاقہ اور آبائی علاقے کا گھر چھوڑنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. اور بندہ جب جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار ہم کا دل نہیں لگتا, لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمایا نا, تو صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑا. توجہ رکھنا, یہ جملہ میں جو اگلا سنانے لگا ہوں نا, یہ توجہ سمجھانے کے لیے اور آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے. سب کچھ چھوڑا, آبائی علاقوں کو چھوڑا, گھر بار کو چھوڑا, اپنے کاروبار کو چھوڑا. جیڑے 500 بھی نہیں نہ چھاڑ دے وہ اینا دے بارے چ گل کر دے جے, وہ تم کی اوقات کیا ہے, تم کی حیثیت کیا ہے, تم چھڑکنا لو اور وہ بجایا کرو. تم کا کام نہیں کہ تم ان کی عظمت کو سمجھو, یہ تو وہ ہیں جن کی اداؤں کو بھی رب نے پسند کیا ہے اور جن کے عشق کو بھی رب نے پسند کیا ہے, جن کی اداؤں کو بھی رب نے پسند کیا. یہ تم کا معاملہ نہیں. اب جب ہجرت کا نبی پاک کو حکم ہو گیا نا, ابو جہل کمپنی بڑی خوش سی کہ چلو عمر بھی جان گے, امیر حمزہ بھی جان گے. اب ان کا یہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے,
300 बंदों की टीम जो है ना, उन्होंने वो सिलेक्ट की। उन्होंने कहा जी पहुंचो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे की तरफ। जरा तवज्जो रखना, अब हुजरे में भी दो हैं, एक जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा है और एक मौला अली उल मुर्तज़ा है। अब गौर करना जरा, 300 बंदा बाहर है, 300 बंदा बाहर हो, और आपको पता है बंदे की क्या हालत होती है, बंदे की क्या कैफियत होती है, बंदे के हवास काम करना शुरू कर देते हैं। मौला अली दा ना सिर्फ ए जुमला सुनो ते लुत्फ लेना जे। मौला अली ने नबी पाक नू ए नहीं आखिया किते छुप जाने आ या रसूल अल्लाह किथे लोग, ना ना, ए जुमला नहीं आखिया। 300 बंदा बाहर है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, मैं जाके तका ना, आए आए खुदा की कसम अगर अली बाहर जाते, ये 300 में से भी एक ने बचना नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि मौला अली शेरे खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हो बाबे मदीनतुल इल्म है, और ये भी कह सकते थे या रसूल अल्लाह तुसी मैनू आखदे पे हो कि तलवार जेड़ी है एनू तकिए दे नीचे रखिया जाए और बिस्तर दे उत्ते लेटिया जाए। मेरी ड्यूटी ते बाहर बनदी है, तुसी मैनू बिस्तर दे उत्ते लटांदे पे हो। वो तुहाडी जान लैण वास्ते आए दे ने, शहीद करन वास्ते आए दे ने, मैनू दरवाजे ते खिलारो, तुसी जेड़ा वे मैनू बिस्तर दे उत्ते कहंदे पे हो आराम फरमा। ये है अली, वो जानते थे कि नबी खुद नहीं बोलता, कोई बोलता है तो नबी बोलता है, कोई बोलता इन हुआ इल्ला वाह्युई यूहा, कोई बोलता है तो नबी बोलता है। उन्होंने ना अपने सारे वजदान को, अपने सारे इल्म को नबी के हुक्म पे कुर्बान किया। हजरत मौला अली फरमाते, अब आप मुझे बताएं, सिर्फ इतना कह दिया जाए ना बाहर पुलिस आ गई है, सिर्फ इतना कह दिया जाए जानी दुश्मन आ गए हैं, बंदा 200-300 है और उन्होंने असला भी पकड़िया है, क्या बंदे की हैसियत होती है? मौला अली की फरमाते ने जिन्ना मजा मैनू उस रात सोन दा आया ना, इन्ना मजा मैनू किसी रात नहीं आया। कहते हैं वजह यह है वो पहले अली जदों भी सुता है, मर्जी ना सुता है, उस रात नबी दे हुक्म दे नाल सुता सी है। नारा जरा बुलंद करो, फरमाया अली इन्हां दियां मामता दे के ना ते तुसां भी आ जाना। मौला अली आखन लगे यकीन हो गया, उदों तक मौत नहीं आ सकती जदों तक मदीने नहीं पहुंचना। हुण तुसीं गौर करो, नबी दी जान लेना चाहते ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं शहीद करना चाहते ने, लेकिन अपनी बुढ़ियां ते भी यकीन नहीं, बच्चियां ते भी यकीन नहीं, उन्हां नूं अपने रिश्तेदारां ते भी यकीन नहीं, अमानता भी अपनियां सोने नबी को रखवांदे ने, जान भी लेना चाहते ने। आए हाय हाय, और तुसी अंदाजा करो जो जान लेना चाहते थे वो जानते थे इनसे बड़ा अमानतदार कोई नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा सच्चा कोई नहीं। फरमाया अली जी तुसी आ जाओ। मैं चूंकि वक्त कलील है जो आपको सफर करवाना है ना, क्योंकि एक एक जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है। अब दोस्तों नबी पाक किस तरह के, यहाँ पे किसी ने कहा हो ना, वो कहते, आपको पता है एक रावलपिंडी में भी वाकया हुआ, एक बंदा बुरखा पहन के तो वो निकल गया, बड़े रंग हुए, आपने सुना होगा। सोना नबी किस तरह गया दोस्तों, दरवाजा नबी ने खोला, 300 बंदा बाहर है ते सोना नबी 300 के सामने जा रहा है। तुसी गुआचे दे थोड़ा थोड़ा, ओए नबी पाक सल्लल्लाहु, दरवाजा खोला 300 के सामने जा रहा। अब नबी 300 के सामने से गुजर गया। अब वो 300 के साथ क्या हुआ, आयमाए जो सीरत है ना वो लिखते हैं, वो कहते हैं रब ने ठंडी हवा चलाई, वो मदहोश हो गए। ऐसे मदहोश होए कि तलवारां जड़ियां उठाई दियां सन ना उन्होंने दित्तियां जमीन दे अंदर और सर उन्हों दे झुक गए। रब ने फिर फरिश्तियां नूं आखिया ये तमाशा तो देखो, आए हैं मेरे नबी को कत्ल करने के लिए, सर रहना दे वेखो किस तरह मेरे नबी का इस्तकबाल करते पे ने। इंज हो गए सारे ना, इंज आए हाय हाय। अब मेरा नबी मक्के की गलियों में है, आए हाय रात है, मेरा नबी मक्के की गलियों में है और मेरा नबी कहां पर जाता है।
آپ ذرا اس جملے کا لطف لیجئے گا. میرا نبی, یہ سب سے خطرناک ترین سفر تھا میرے نبی کا. رات کو میرا نبی اس لمحات میں جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر. رات دا ٹائم ہوئے, دیکھو کتنا پیار ہے, تسی بھی جانتے ہو میرا تے انہاں دا. میں رات انہاں نوں آکھاں 1 بجے آ کے, میں کہا یار فلانی جگہ جانا ہے. انہاں نے پوچھنا کیوں جانا ہے, کدھر جانا ہے, کیا وجہ ہے, اس وقت آنے کا مطلب کیا ہے, ہوا کیا ہے. اور نبی پاک نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے. نبی پاک نے فرمایا حکم ہویا ہے ہجرت کرنی ہے. خدا دی قسم اے نہیں پوچھا ہویا کہ یہ کیوں جانا ہے, یہ ہے وہ ہے. نبی نے فرمایا چلیے. صدیق اکبر نے آکھیا چلیے. کیا کیا او بولو سارے, یا رسول اللہ چلیے. اب ذرا غور کرنا, نبی دی جدائی کیڑا چلے. او جڑے مدینے چھڈ کے آ جان, اوے صفا مروہ نو پوچھو سونا نبی گیا تو کی بیتی ہوئے گی. اوے کعبے نو پوچھو سونا نبی گیا تو کی بیتی ہوئے گی. مکے کی گلیوں سے پوچھو میرا سونا نبی گیا تو ان پر کیا گزری ہوگی. لیکن یہ صدیق اکبر کی عظمت پہ جملہ سنو. جب نبی ہجرت کر کے جا رہا تھا, ہر ایک کے لیے میرے نبی کا جانا جدائی تھا, لیکن ہجرت کی رات صدیق کی معراج تھی. جدوں دا ماہ ابو بکر صدیق شروع ہویا نا, اے تقریر کتھے بھی نہیں کی تھی. اے تقریر قسم با خدا کتھے بھی نہیں کی تھی, اور کئی سالہ تو کتھے بھی نہیں کی تھی. میں راتی بیٹھا, میں کہا یار نہیں آج کوئی رنگ ہونا چاہیے, کیونکہ انہاں سٹیٹس لایا آج رنگ ہوگا, تو میں کہا آج واقعی رنگ ہوگا ہے. اب ذرا غور کرنا دوستان محتشم, اے جملے دا تسی لطف لینا ہے. نبی پاک حضرت ابو بکر نو لے کے جاندے پے نے, معراج کنا دی حضرت ابو بکر دی. ان غور کرے ذرا, جدو نبی پاک دی معراج ہونی سی نا, بھیجیا حضرت جبریل نو. جدو ابو بکر دی معراج ہونی سی, بھیجیا محبوب نو. کیونکہ حضور نبی پاک نے فرمایا مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ ابو بکر نو نال لے کے جانا وے ہے. توجہ ہے. اب ذرا غور کرنا, یہ ذرا جملہ بڑی توجہ سے سننا. یہ سمجھ لو کہ ایک کیفیت ہے, اے بھی نقش بندیاں. سمجھ آ رہی بات دی, تے اپنے بڑیاں دا ذکر کریے تے لطف نہ آئے. او یار تسی اندازہ کرو, اے جو کچھ تانوں رنگ نظر آ رہا ہے نا, اے سارا رنگ ہی صدیق اکبر دی قربانیاں دا نتیجہ وے ہے. توجہ ہے میری طرف. اب ہجرت کی رات نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انعام عطا فرمائے. ایک مولا علی نو آپ نے فرمایا ساڈا بستری, ساڈا بستری, توجہ رکھنا, ساڈا بستری, ساڈا بستری, اے دے اوتے نا تسی آرام کرنا وے ہے. حضرت مولا علی نو بستر دیتا, اور ابو بکر نو سب کو جی والے کر دیتا. سب کو جی حوالے. اب ذرا غور کرنا, یہ مکے سے نا جو غار سور ہے, چند میل کا فاصلہ ہے, زیادہ نہیں, چند میل کا فاصلہ ہے. انہوں نے ٹیماں کڈیاں, انہوں نے کہا دیکھو جی ملتے ہیں, جہاں بھی ملتے ہیں, جڑا آئے گا انہوں نام بھی دیتا جائے گا, محمد عربی نو شہید کر دو. وہ ایک بندہ اسی راستے تے آ گیا جس راستے حضرت بکر صدیق اور نبی پاک علیہ السلام جا رہے سن. ان ذرا غور کرو, آگے نبی پاک نے, پیچھے حضرت ابو بکر نے. ان آ کے نا او جسوس کہن لگا, جلاد کہن لگا, کہندا ہے وہ اگے کون نے, جے تے آخ دے نبی پاک نے تے حملہ ہو جاندا, شہادت ہو جاندی, ایمان جاندا سی. اور اگر خلاف واقعہ کوئی گل کر چھڑ دے تے صداقت جاندی سی. صدیق اکبر دا جملہ سنو جتنے تسی آئے ہو, یہ جو آج کی نشست ہے نا, تسی آئے نہیں, اور تانوں انہوں نے بھیجیا ہے. ہاں جتنے آپ آ کے بیٹھے ہو نا, یہ جملہ سنو حضرت ابو بکر صدیق کا, تاکہ تانوں پتہ لگے کس انتہا پہ صدیق اکبر کو رب کائنات نے فائز کیا ہے, کیا مقام عطا کیا ہے. دیکھو آخ دے نبی پاک نے تے حملہ ہو سکتا سی, اگر خلاف واقعہ بات کر دے تسی غور ہی نہیں کر دے پہ. میں لفظ جھوٹ دا استعمال نہیں کیتا, 2 دفعہ میں بولے خلاف واقعہ میں کیتا ہے, خلاف واقعہ.
ਇਹ ਸੁन्नी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। समझ आ रही बात की? अब जरा अगली बात की तरफ जरा तवज्जो रखना दोस्तों। अगर कहते नबी हमला हो सकता सी और अगर यह कह देंदे कि नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम नहीं ने ते खिलाफे वाकया सदाकत हमला हुंदा सी। सदीक अकबर दे पहले जुमले दा ना तुसी इस्तिकबाल करना है। मैनू पता लगे तुहाडे तक ना जुमला पहुंचा। जदों उन्हें पूछा ना कौन है, आपने फरमाया तेनू नहीं पता कौन है। फरमाया तेनू नहीं पता कि कौन, जिन्होंने सारी खुदाई जानती है, जिन्होंने पत्थर जानते हैं, जिन्होंने दरख्त जानते हैं, जिन्होंने दरिंदे जानते हैं, जिन्होंने परिंदे जान, तेनू नहीं पता। कीता प्यारी नबी नाल बड़िया ने तेरे प्यार दिया क्या बात ने। कीता प्यारी नबी नाल बड़िया ने तेरे प्यार दिया। बोलो तेरे प्यार दिया, तेरे प्यार क्या बात ने। सारे यार हुजूर दे सोने ने यारे गार दिया, यारे गार यारे गार दिया, यारे गार दिया। ओ मैं भी यारे गार दिया, यारे गार दिया, यारे दिया क्या। आखो सुभान अल्लाह। तेनू नहीं पता कौन जा रहे। ओ फरमाया मेरे देखो अगला जुमला की आखिया। आपने फरमाया मेरे हादी ने और मैनू रास्ता दिखाते पे ने। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ समझ गया कि लगता है इन्होंने मदीने का वो आप ही फिर समझ गया लगता है इनको मदीने का रास्ता नहीं याद नहीं आता, इसलिए वो जो आगे है ना वो इनकी रहनुमाई कर रहे हैं। अब ये जो है ना वो चला गया, अब आ गई गार की चढ़ाई। सवारियां उत्थे ही ने, उत्थे रखियां ना। हजरत अबू बकर सदीक आप ही कहते हैं मेरी तमन्ना है तुसी मेरे कंधियां ते आओ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਦੇ ਹਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਵਾਂ। ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ हजरत मौला अली ने आख्या या रसूल अल्लाह मैं नबूवत दा कदम नहीं चल सकदा, मैं नबूवत दा कदम नहीं चल सकदा, मैं नबूवत दा कदम नहीं चल सकदा। तू अंदाजा ते कर इत्थे पूरी नबूवत कंधियां ते बिठा के सदीक जांदा पिया है। यारे गार दिया, यारे गार दिया, यारे क्या बात ने यारे गार दिया, यारे दिया क्या बात ने यारे गार। वो जो पहुंच गए ना गार दे कोल अर्ज की थी या रसूल अल्लाह तुसी ठहरो मैं पहले अंदर जाना। सीरत ने गारा ने लिखिया गार जिहड़ी है ना उहदे च सुराख क्यों सन क्योंकि वो बिच्छू सप वगैरह मौत तो खाली मामला नहीं सी गार च जाना। या रसूल अल्लाह तुसी खलोवो पहले अबू बकर जांदा है। हुण जिहड़ी मैं तुहानूं मिराज करान लगा ना सुनियो
सिदरा ते पहुंच के जबरील ने आख्या बस नाखून दे बराबर भी गया ते जल जाऊंगा। जिब्रील ने कहा नाखून के बराबर भी जाऊंगा तो जल जाऊंगा, लेकिन नबी पाक को बाहर खड़ा करके हजरत अबू बकर ने अपनी परवाह नहीं की थी। फरमाया पहले यार जाएगा फिर रब दा यार जाएगा है। फरमाया पहले यार जाएगा फिर यार का यार जाएगा। आए हाय आखो सुभान अल्लाह। अच्छा फिर जाते ने है सारे सुराख जेड़े ने वो बंद फरमाते ने, और जो एक रह जाता ना फिर उथे एड़ी अपनी लगाते ने, फिर सोने मदीने वाले नूं सारियां सफाइयां करके बुलाते ने। आका आ जाइए। हाय हाय समझ आ रही है? अब जरा गौर करना, पहले साली सफाइयां कीतियां हजरत अबू बकर ने, फिर नबी पाक आए। पहले अबू बकर पाक नूं ले आओ ताकि सारियां सफाइयां हो जान, फिर सोना मदीने वाला भी आ जाएगा है। तवज्जो है? उन्होंने पिछे जसूसी वास्ते बंदे भेजे दे ने, सीरत नगार लिखते ने, मकड़ी नूं हुक्म दिता गार दा जिहड़ा मूँह है ना इनू जरा जाला लगा के बंद कर दो। मकड़ी ने वो किया, कबूतरी ने अंडे दिते। जी गल सुना लगा सुनी, हो सकता तुसीं जिंदगी च ना सुनी होवे। तुहानूं पता है अज भी उस कबूतरी की नस्ल मक्के च मौजूद है, और उस नस्ल की परवाज हरम पाक तो ना गारे सोर तक होंदी है अज भी। और पता है उसकी निशानी की है? अज भी कोई शिकारी उस नस्ल का शिकार कर ले ते घर जाके पकाए थले अग नहीं ज लगदी। अज भी ओ गौर करियो गौर करियो। ओ मैं कह ओ मैं आखिया जेड़ा सिर्फ कबूतरी घोंसला बनाए, ए जुमला सुनियो, इससे बढ़ के क्या आपको सुनाऊं। ओ जेड़ी घोंसला बनाए उसकी नस्ल को कोई दुनिया की आग नहीं जला सकती, ते जेड़ा सब कुछ लुटाए। रात में पहली दफा गल बयान की थी, बाज मुहक्किकीन ने लिखिया जाला बाद च नहीं बनया, पहले ही बनया था। इन्नी छेती किंज बन गया जाला? तुहानूं भी पता वे वो मकड़ी आंदी है कई दिन लगाती है फिर पूरा उजाला, फिर तुहानूं पता कबूतरी भी तो एक दिन च घोंसला नहीं ना बनाती, कुछ दिन लियांदी रहिंदी है फिर अंडे देंदी है, फिर एक सारा सिलसिला हुंदा। पहले तो बनिया दा सी, कहंदे ने जे पहले तो बनिया दा सी ते नबी पाक गुजरे किंज? वैना किथे गई मेरी? ए अखां च नूर है, बोलो तकदे पियो ना मैनू। ए शीशा है, ए नूर एरे चो लंघ के तुहाडे तक जा रहा है। शीशे नूं कुछ होया, सोना मदीने वाला भी लग्या। समझ आ रही बात की? अच्छा वो सोना मदीने वाला ते नूर है, वो ते लंघ गए ते हजरत अबू बकर सदीक किस तरह लंघे? और फरमाया अबू बकर तेरे कंधियां ते असीं आ गए, साडा जिथे कदम लग जाए वो भी नूर बन जांदा वे। उन गौर करो बाहर की हालात होए दे ने, बाहर की हालात बनाए दे ने, जिथे लभदे ने इन्हां नूं शहीद कर दो, लेकिन अंदर की हालात ने। एक रब का यार है, एक रब के यार का यार है, बेपनाह प्यार है। एक शबे तार है और एक गार है, पढ़ो पढ़ो, एक शबे है और एक गार है, और उस गार में एक
سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. انہیں جاکو بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے میرے صدیق کا اپنے آقا سے. او بے پناہ پیار ہے، بے پناہ، بے پناہی پیار ہے جی، بے پڑھو پڑھو، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ. نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان دو جہان کا وہ جانشین ہے. وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے. پھر بے پناہ پیار ہے، بے پناہ، بے پناہی پیار ہے. اللہ کرے گل سمجھو. سونے نو بلایا، سونے نو بلایا، فرمایا صرف اسیاں تے تسی ہو. غار ہے، فرمایا اسیاں تے تسی ہو. فرمایا جس طرح جلوے اسی تکے نے نا، کسی نے نہیں جے تکے. نبیاں دی گل آ جائے نا تے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا تے جے گل صحابہ دی آ جائے نا، بعد از انبیاء قصہ مختصر. بزرگ توئی قصہ اے حضرت ابوبکر صدیق دی عظمت شان، تو نہ پیار کیتا. اس وجہ نہ دیکھو بیٹھے ہیں، تھانوں نہیں محسوس ہویا کہ کوئی نظر ہو رہی ہے. میرے جناب نے بڑا بڑا جملہ آکھیا، آپ نے فرمایا جدوں تک اے امت حضرت ابوبکر صدیق نہ وفا کردی رہے گی نا، انہاں دا یوم مناندی رہے گی، انہاں دا عقیدہ بچیا رہے گا. جاؤ جا کے تکو جڑے حضرت ابوبکر صدیق دا ذکر نہیں کردے، انہاں دیاں بوتھیاں کہو جیاں ہو گئیاں. بھائیں وہ بظاہر ساڈا ہون دا دعویٰ کر رہا ہوئے، تسی جا کے تکو ہے نہ انہاں نوں کوئی جین دا طریقہ رہا، نہ انہاں نوں کوئی پین دا طریقہ رہا. سمجھ آ رہی بات دی ہے. لیکن قربان جائیے، سانو جتھے مرضی کھلار تینوں یار دا ذکر کردیا نظر آواں گے. دیکھو نشست ہوئی. اللہ تعالیٰ تہاڈا سارے دا قبول فرمائے. ہلے تے بڑا کام چلنا ہی، لا تحزن ان اللہ معنا. ہلے تے بے پناہ پیار تے غار ہی ہویا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں چونکہ اگلے نا اتوار نو چلا جانا کراچی، اتھے میرے کچھ بیانات نے، تو اس تو اگلی اتوار انشاءاللہ تعالیٰ پھر نشست سجے گی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی لازمی ہے تمام احباب نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اذان ہو جاندی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ملت فرما دو، پھر دعا کرنی. تمام نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کیتا ہے، یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے محبوب حضرت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کیتا ہے، یا اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرما، یا اللہ انہاں دے صدقے ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما، ساڈی خطاواں نوں معاف فرما، ساڈے والدین دی خطاواں نوں معاف فرما۔ میرے اللہ اسی جو کچھ پڑھیا ہے تیری جناب تو جتنا اجر سانوں ملیا وے، یا اللہ سارا ثواب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ سال کرنے قبول فرما یا رب العالمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے تے وسیلے دے نال تمام صحابہ کرام دی بارگاہ چ پیش کرنے قبول فرما، ائمہ اہل بیت دی بارگاہ چ پیش کرنے قبول فرما، تمام شہداء کرام دی بارگاہ چ پیش کرنے قبول فرما۔ جتنے ساڈے چھوٹے بڑے اس دنیا فانی تو چلے گئے، نانا جان اور جتنے بھی چلے گئے، یا اللہ تمام دی ارواح نو پیش کرنے قبول فرما، یا اللہ ثواب اسامہ بھائی دے والد صاحب نے سال کرنے قبول فرما۔ میرے اللہ ساڈے والدین نو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جتنے جوان آئے نے اپنی عقیدت دا اظہار کیتا وے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ دنیا و آخرت دے اندر انہاں نو اجر عظیم عطا فرما، اور میرے اللہ دنیا و آخرت بہتر فرما۔ احمد بھائی دے بیٹے نو ادا ثواب سال کرنے، انہاں دے درجات بھی بلند فرما، انہاں واسطے بخشش دا سبب بنا۔ میرے اللہ جتنے آسی آ کے بیٹھے دیاں، یا اللہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر خیر اتنے ذوق شوق نہ کیتا ہے، سانوں انہاں دی بارگاہ دی حاضری بھی نصیب فرما دے، اپنے محبوب دے صدقے جلد از جلد جے بیت اللہ دی سعادت بھی نصیب فرما دے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر فرما دے، آخرت بھی بہتر فرما دے، یا اللہ سانوں ضلالت تو بچائی ہیں، میرے اللہ ساڈا تزکیہ فرما دے ہے، میرے اللہ علت تو بھی بچائیں تے قلت تو بھی بچائی ہیں، میرے اللہ دنیا دی تنگی تو بھی بچائیں، قبر دی تنگی تو بھی بچائیں، میرے مولا عرش دی تنگی تو بھی بچائی ہیں۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ سب نو رزق حلال دی کھلی روزی عطا فرما، جڑی گھراں دی گھریلو نچاکیاں نے اپنے فضل نہ دور فرما دے، رحمتاں دا نزول فرما دے، برکتاں دا نزول فرما دے۔ میرے اللہ سانو سرور بھی عطا کر، نور بھی عطا کر، سانو سکون بھی عطا فرما۔ جتنے دین متین دا کام کردے نے، جتنے ساتھی نے میرے اللہ مخلوق سے محبت والے جتنے بھی، میرے اللہ انہاں دیاں دعاواں التجاواں اور دنیا و آخرت سب اپنی بارگاہ دے اندر یا اللہ قبول فرما لے۔ میرے اللہ جو نہیں مانگ سکے ساڈے واسطے بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما دے۔ سانو بار بار اپنا ذکر ایسی طرح بیٹھ کے ذوق شوق نہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے بھی دین متین دا کام کرن والے نے اور جتنے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دے اوتے پیرا دین والے نے، سب دی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ اجمعین۔ اے یار لنگر ہے تے اج نا ویسے تسی جاؤ نا تے ایک ایک ہوندا ہے لمبر وافر ہے، تین تین چار چار الحمدللہ اج ماشاءاللہ آئے گا، رج کے کھاؤ۔ ہے بھی کمال سویٹ والیاں دا، انہاں نے بھیجیا ہے، محفل بھی کمال، سویٹ بھی کمال، ذکر بھی کمال، اج کمال ہی کمال۔ جڑے نہیں نہ آ سکے انہاں نوں ہلکا جہا دسیو ہے، تنہوں آکھیو آئیا کرو۔ جی پہلے دو جڑا نا سن کرو۔